Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ روحا نے ان کے حیرت زدہ اور پریشان چہروں کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ سب کیوں پریشان ہیں۔ افتخار اور شاکرا کی نگاہیں اس طرح سرخ تھی جیسے وہ نہ جانے کتنا رو کر ہٹے ہوں۔ روحا آگے بڑھ کر شاکرا سے لپٹ گئی۔ شاکرا اسے اپنی باہوں میں لے کر رونے لگی۔ میری بیٹی، شکر ہے تو خیریت سے ہے، ہم سب کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ افتخار بھی روحا کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، ان کی بھی جان میں جان آ گئی تھی۔ شاکرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روحا کے چہرے کو تھاما اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، بیٹی تو اس طرح اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ افتخار نے شاکرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کیا کہ وہ ابھی روحا سے کچھ نہ پوچھے۔ روحا اویس کے قریب گئی تو اس کی آنکھوں میں بھی سرخی جھانک رہی تھی۔ روحا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اویس کی طرف دیکھا۔ اویس، تم بھی اس طرح گھبرا گئے تھے؟ تم تو امی ابو کو حوصلہ دیتے۔ اویس نے گہری نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔ سچ جانو تو میں ان دونوں سے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ جو خوفناک حقائق میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ اویس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے اس خوفناک راستے پر اکٹھے قدم رکھا تھا، مریں گے تو اکٹھے ہی مریں گے۔ روحا نے اویس کے قریب جا کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ روحا نے یہ بات اس انداز میں کی کہ اویس پریشانی میں بھی مسکرا دیا۔ گھنشیامی اپنے کالے علوم کی روشنی میں اس بات سے بھی آگاہ ہو گیا تھا کہ سمسام کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت ایک انسانی روح کی شکل میں ضرور آتا ہوگا۔ ان حقیقتوں نے اس کے ذہن کو ایک بھیانک عمل تک پہنچا دیا تھا۔ اس عمل کے نتائج بہت پر اثر ہو سکتے تھے، لیکن اس عمل کے لیے گھنشیامی کو پورے 7 روز کے بعد یہ خوفناک عمل قبرستان میں کرنا تھا۔ گھنشیامی کا حوصلہ ایک بار پھر بلند ہو گیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس خوفناک عمل کے ذریعے سمسام تک ضرور پہنچ جائے گا۔ سمسام کے اس بھیانک روپ کا خاتمہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے بڑی سے بڑی مشکل سے گزر سکتا تھا۔ جب روحا اپنے کمرے سے غائب ہوئی تو شاکرا نے گھبراہٹ میں افتخار کو سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے افتخار بھی اس بھیانک کھیل سے آشنا ہو گیا تھا۔ بھیانک رات گزر چکی تھی۔ صبح کے اجالے نے شاکرا اور افتخار کا خوف کچھ کم کر دیا تھا، لیکن روحا گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح کے 9 بج گئے، لیکن کسی نے روحا کو اس پرسکون نیند سے بیدار نہ کیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی تھی۔ افتخار اور شاکرا ناشتے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شاکرا ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے سلائس پر جیم لگا رہی تھی۔ وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ افتخار نے اسے مخاطب کیا، شاکرا کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، شاکرا نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ شاکرا، گمسم تو مجھے ہونا چاہیے، جس سے رات ہی اتنی بڑی بات کا علم ہوا ہے، کیونکہ یہ بات اتنی بڑی اور خوفناک ہے کہ اس کے بھیانک واقعات اور حقائق جب اچانک کسی انسان کو معلوم ہو تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ سرتپا سن ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی کیفیت میری بھی تھی، لیکن جب میں اس سکتے کی اسی کیفیت سے باہر آیا تو میں نے سوچا کہ خدا نے اس دنیا میں انسان اور جانوروں کے علاوہ کئی دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے، جن کے متعلق ہماری معلومات بہت محدود ہیں۔ اچانک کبھی ان مخلوقات کا ہماری زندگی میں دخل ہو جائے تو ایسی ہی انہونیاں ہوتی ہیں، لیکن خدا نے
اشرف المخلوقات کا درجہ صرف انسان کو دیا ہے۔ وہ خدا انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر ان کے صبر اور حوصلے کا امتحان لیتا ہے۔ ایک بھیانک طوفان گزر چکا ہے، اس کی لپیٹ میں جو لوگ آئے ان کا ہمیں تہ دل سے افسوس ہے، لیکن اب ایک خوفناک طوفان اور آنے والا ہے۔ لیکن اس طوفان کے ڈر سے ہمیں اپنے حوصلے نہیں توڑنے چاہیے، بس خدا سے یہ دعا کرنا کہ یہ طوفان اپنی لپیٹ میں کچھ ایسا نہ لے جائے کہ جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ بس خدا سے دعا کرو کہ اب کوئی انسان اپنی زندگی سے محروم نہ ہو۔ یہ باتیں کہتے ہوئے افتخار کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ شاکرا نے انتہائی سنجیدگی سے افتخار کی طرف دیکھا۔ مجھے حوصلہ دیتے دیتے خود دل چھوڑ گئے۔ اب تک خدا نے ہمیں ہر مصیبت سے بچایا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی وہی ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ میری بیٹی کو خدا نے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم اگر چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور اویس روحا کے ساتھ کب سے ان مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ افتخار اور شاکرا آپس میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے کہ روحا مسکراتے ہوئے ان کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے افتخار اور شاکرا کے چہروں کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مزید بہتر کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاکرا اس سے کل رات کے واقعے کے بارے میں پوچھے گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی کہ افتخار نے اس سے پوچھا، بیٹی اب تو تمہاری طبیعت فریش ہے نا؟ روحا نے اپنا سر اوپر اٹھائے ہوئے خوشگوار انداز میں جواب دیا، جی ڈیڈی اب تو بالکل فریش ہوں۔ بیٹی رات ہم نے تم سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن اب تو تم فریش ہو۔ اب بتاؤ، رات کو تم اپنے کمرے سے اچانک غائب کیسے ہو گئی تھی؟ افتخار کی یہ بات سن کر روحا کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ اپنے والد کو ساری صورتحال بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بتا نہ پائی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر اپنے والد سے مخاطب ہوئی، ڈیڈی آپ سب کچھ جان ہی گئے ہیں تو آپ سے میری ایک درخواست ہے، آپ اسے میری التجا سمجھ لیں۔ آپ نے اس معاملے سے دور رہنا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کسی خطرے کے پیش نظر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا، کسی اور شخص کو اس معاملے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ڈیڈی میں اس خوفناک راستے کے ہر موڑ سے واقف ہوں۔ اس خوفناک راستے پر اویس میرے ساتھ داخل ہو چکا ہے۔ میں اب کسی اور کو اس پرخطر سفر میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ بڑی بڑی مصیبتیں تو گزر چکی ہیں، اب تو شاید گھنشیامی کی موت کے بعد موت کا یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ بس آپ مجھے اور اویس کو اس پرخطر راستے پر حوصلے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ ہماری تو سب سے بڑی دولت ہمارے والدین ہیں۔ افتخار نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا، تمام صورتحال جان کر مجھے اندازہ تھا کہ تم مجھ سے اس قسم کی ہی گفتگو کرو گی۔ خدا تم دونوں کو امان میں رکھے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی بہادر ہو جاؤ گی۔ اس خوفناک راستے پر تمہیں تقدیر نے لا کھڑا کیا ہے، اس لیے تمہیں اس راستے سے اب کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ خدا تمہیں اس آزمائش میں سرخرو کرے اور تمہیں اور اویس کو ہر نقصان سے بچائے۔ ڈیڈی آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ باقی رہی رات کے واقعے کی بات تو آپ کو بتا دوں، رات میں اپنے کمرے سے غائب ضرور ہوئی تھی، لیکن مجھے نہ تو کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دی اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا۔ ہاں بس یہ ہوا، اپنے کمرے سے غائب ہونے کے بعد
جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پراسرار کمرے میں تھی۔ اس کمرے کا سامان حیرت انگیز تھا۔ میں حیرت سے اس کمرے کا سامان دیکھتی رہی۔ کافی دیر کے بعد ایک بار پھر میں نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس لیے ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ روحا نے غلط بیانی سے کام لیا۔ روحا، کیا تم سچ بول رہی ہو؟ کیا واقعی تم نے ایسی ویسی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ شاکرا نے ڈرے ڈرے انداز میں پوچھا۔ ہاں امی، ایسا ہی ہوا ہے جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ روحا نے شاکرا سے نظر ملائے بغیر بات کی۔ نہ جانے خدا نے ہمیں یہ کیسے موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اب تو ہم اس کے سہارے پر ہی بیٹھے ہیں۔ ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے شاکرا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اویس بھی ساری صورتحال سے بے حد پریشان تھا۔ وہ بھی اپنے گھر ناشتے کی ٹیبل کے پاس تذبذب کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے والدین نے اس سے بار بار پوچھا کہ اتنی رات گئے شاکرا نے اسے کیوں بلایا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر اصل بات چھپا لی کہ افتخار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اویس 10 بجے کے قریب گھر سے نکلا۔ اس کے ذہن پر بہت بوجھ تھا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کئی الجھنوں کے جال نے اس کا ذہن جکڑ لیا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے نہ ملے، کسی سے بات نہ کرے، بس لانگ ڈرائیو پر بہت دور نکل جائے، یا پھر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کے ان الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے دل و دماغ میں کسی مقابلے کے بغیر ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ وہ اسی سوچ میں پرسکون جگہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ساحل سمندر کے قریب آ پہنچا۔ اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور گاڑی سے اتر کر سمندر کی طرف بڑھا۔ تھوڑا آگے چل کر اس نے اپنی جوتی اتار دی اور ساحل کی نرم اور ٹھنڈی ریت پر ننگے پیر چلنے لگا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوا، لیکن زندگی کی اصل خوبصورتی تو خوشیوں سے ہوتی ہے۔ مگر اویس کی خوشیاں تو روحا سے منسوب تھی، جو اب زندگی اور موت کے بیچ کھڑی تھی۔ اویس اپنی نمدار آنکھوں سے سمندر کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ جب سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی لہریں ساحل سے ٹکرا کے واپس پلٹ جاتی تو اویس اس عمل کو بھی جذبوں کی شکل میں دیکھنے لگتا کہ جب اچانک کوئی اپنا بچھڑ جائے تو اس کی جدائی کا غم کتنا کربناک ہوتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ذہن کو جھٹک رہا تھا۔ اویس کافی دیر تک ساحل سمندر پر پھرتا رہا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور روحا کے گھر کی طرف چل دیا۔ روحا کے گھر پہنچا تو روحا اپنے گھر کے لان میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ گھاس پر پھولدار پودوں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھام رکھا تھا اور دھیرے دھیرے اس سرخ گلاب کی پتیاں توڑ رہی تھی۔ گھاس پر اس نازک گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ روحا اپنی سوچ میں اس طرح گم تھی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ اویس اس کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے اویس کی موجودگی کا تب علم ہوا جب اویس کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ روحا، کیا کر رہی ہو؟ اس نازک گلاب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اویس کی آواز پر روحا نے اوپر دیکھا تو اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم کب آئے؟ تم اس دنیا میں رہو تو تمہیں علم ہو کہ کون کب آیا ہے۔ اویس نے روحا کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اویس، تم تو تمام صورتحال جانتے ہو، تم تو اس لہجے میں بات مت کرو۔ روحا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں تو ویسے ہی تم سے مذاق کر رہا تھا، تم نے اسے سنجیدگی سے لے لیا۔ روحا، رات تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اویس نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں کہا، اویس،
تم سب لوگ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اویس پہلے خاموشی سے روحا کی بات سنتا رہا، پھر ایک دم وہ گرم جوشی سے بولا، روحا، تم آنٹی اور انکل سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے نہیں۔ تم بول رہی ہو کہ تم نے اس خطرناک راستے میں مجھے اپنا ہم سفر بنایا تھا، اور اب تم مجھ سے یہ بات کیوں چھپا رہی ہو؟ ویسے ہی ٹھیک ہے کہ تم میرے ہر دکھ سکھ میں شریک ہو، لیکن ان خطرناک مراحل میں جن سے میں گزر رہی ہوں میرا کوئی ہم سفر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اس بھیانک کہانی کا ایک حصہ ہوں۔ کوئی مجھے اس معاملے سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان ناگہانی افتاد سے بچا سکتا ہے جن کا مجھے سامنا کرنا ہے۔ روحا نے انتہائی تشت روی سے کہا۔ روحا کی باتیں سن کر اویس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے اپنی بھیگی نظروں سے روحا کی طرف دیکھا، مانا کہ انسان کو تڑپ تڑپ کے مرتا دیکھ کر تم بہت بہادر ہو گئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دو۔ موت کی اس بھیانک دنیا کو دیکھ دیکھ کر تم زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ تم یہ بھی بھولتی جا رہی ہو کہ تمہارے بوڑھے والدین کی تمام خوشیاں تمہاری زندگی سے وابستہ ہیں۔ روحا نے اویس کی کیفیت دیکھی تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اویس، تم جذباتی ہو رہے ہو، اس لیے میری بات نہیں سمجھ پا رہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ جس کے اتنے اچھے والدین اور تمہارے جیسا مخلص دوست ہو، وہ انسان تو موت کے نام سے بھی کانپ اٹھتا ہوگا۔ میں تو تمہیں وہ المناک حقیقت بتا رہی ہوں جس نے میرے دل و دماغ کو اس طرح جھکڑ لیا ہے کہ میرے اندر ہر وقت ایک شور برپا رہتا ہے، اور اس شور میں ان لوگوں کی آوازیں گم ہو جاتی ہیں جو مجھے زندگی اور خوشیوں کی طرف بلاتی ہیں۔ اویس، اگر تمہیں میرا احساس ہے تو مجھے کمزور کرنے کے بجائے یہ حوصلہ دو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے اس خوفناک راستے پر حوصلے سے چلنے کی تلقین کرو۔ تم ٹھیک کہتی ہو روحا، مجھے تمہیں حوصلہ دینا چاہیے، بس کیا کروں، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کیسے جیتے ہوں گے جن کے اپنے ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اویس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اویس، پر امید ہو کر اچھے وقت کا انتظار کرو، خدا پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ جلد ہی ظلم کی یہ بھیانک رات ختم ہو جائے گی۔ خدا نہ کرے جو کوئی اس بار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو۔ امید اور خدا پر بھروسہ، یہ دو چیزیں بہت سے راستے کھول دیتی ہیں، لیکن مایوسی کی سیاہی ہر راستے کو مدھم کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر روحا مسکرانے لگی۔ اویس نے حوصلہ مند مسکراہٹ کے ساتھ روحا کی طرف دیکھا۔ خدا تمہیں اس آزمائش میں سرخرو کرے اور تمہیں ہر مصیبت سے بچائے۔ یہ کہہ کر اس نے خود کو بھی تسلی دی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اویس نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ گھنشیامی دن رات ایک کر کے ایک خطرناک چلہ کاٹ رہا تھا۔ 4 روز تک مسلسل اس نے کئی خوفناک عمل کیے، لیکن ابھی اس چلے کے مکمل ہونے میں 3 روز باقی تھے۔ یہ خوفناک چلہ 7 روز میں مکمل ہو گیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے گھنشیامی کی روح بے چین تھی۔ اب اسے وہ خوفناک عمل کرنا تھا جس سے اسے سمسام جیسی طاقت کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ یہ عمل نہایت مشکل اور تکلیف دہ تھا، لیکن اس عمل کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے گھنشیامی سمسام تک پہنچتا۔ 7 روز کے سخت چلے کے بعد گھنشیامی کے اعصاب تھک چکے تھے، لیکن اس کے اندر انتقام کی آگ اور شیطانیت نے اس کی ہمت بندھا رکھی تھی۔ رات کے 11:45 پر
گھنشیامی ایک وسیع قبرستان میں داخل ہوا۔ رات کے اس پہر قبرستان سے باہر بھی دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھنشیامی اس ویران اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے قبرستان میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس سے راستہ تلاش کرتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کسی گھنے درخت کی چھاؤں میں وہ خوفناک عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس سنسان قبرستان میں بہت دور تک نکل گیا، لیکن ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔ یہ بہت عجیب جگہ تھی۔ اس جگہ ایک انتہائی پرانا اور گھنا درخت تھا۔ اس درخت کی لمبی لمبی شاخوں نے کئی قبروں کو اپنے سائے میں لیا ہوا تھا۔ اس درخت کے آگے بیٹھنے کے لیے کافی جگہ تھی۔ گھنشیامی اس درخت کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جس وقت گھنشیامی نے اپنا عمل شروع کرنا تھا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔